کلاس صاحب 10 مارچ کو ہمارے پروگرام میں آپ کا یہ تجزیہ تھا اور حالات اسی جانب بڑھتے رہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ جب مولانا صاحب نے گزشتہ روز بات کی اور جس طریقے سے ریئیکٹ کیا ہے علی امین گنڈا پور نے، اگرچہ کہ پی ٹی آئی کے ابھی بھی بہت سے لوگ وہ بہت سافٹ کارنر رکھتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب سے، اور ایون جو کامران مرزا صاحب ہے وہ ہم سے بات کر رہے ہیں، وہ بھی پی ٹی آئی کے بہت سے ان کی سینئر قیادت کو ابھی بھی احترام سے وہ پکار رہے ہیں اور ان کے دلوں میں بہت سپیس موجود ہے. لیکن یہ دونوں جو روایتی حریف ہے مولانا فضل الرحمان اور علی امین گنڈا پور، وہ آپ کو لگتا ہے کہ اس ایکسٹریم لیول پر حالات پہنچ چکے ہیں جس کا آپ نے تجزیہ بھی کیا تھا، تھوڑی سی آپ نے ساتھ اس میں پریڈکشن بھی آپ کی تھی، اور یہ وہ وقت آ گیا ہے کہ اب ان میں سے دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کر سکتے ہیں عمران خان صاحب؟ کامران مرتضیٰ صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ پالیٹکس میں صاف ظاہر ہے، جو مجھے اچھی بات لگے کامران مرتضیٰ صاحب کی، بڑے کم لوگ یہ بات یہ کہتے ہیں، انہوں نے کہ ہمارے ممکن ہے بیسز ہوں، مطلب ہماری ایک پولیٹیکل اینمنٹی ہے مولانا صاحب کی اور علی امین گنڈا پور صاحب کی، ایک ہی حلقہ ہے، ایک ہی علاقہ ہے، سو مطلب انسان ہے، ایک دوسرے کے لوگ جتنے بھی آپ فیئر ہونے کی کوشش کریں کہیں نہ کہیں پہ 10 بیسز آ جاتے ہیں. دیٹس ویری فیئر تھنگ جو انہوں نے بات کی ہے. سو یہ بیک گراؤنڈ اگر آپ لے کر آگے چلیں، اب مولانا صاحب اور ان کے گنڈا پور صاحب کا کیونکہ ایک حلقہ ہے، ایک حلقے میں الیکشن لڑتے رہے ہیں، بڑے عرصے سے آتے رہے ہیں، ہار جیت ہوتی رہی ہے، لاکھوں نیشنل لیول پہ وہ گفتگو جو بھی کرتے رہے ہیں، تو الٹیمیٹلی یہاں پہ ٹی وی پہ آپ بات کریں گے یا کہیں پہ نیشنل اسمبلی میں آپ کا ایک دوسرے کے ساتھ مطلب جو رویہ ہوتے ہیں وہ بڑا مختلف ہوتا ہے. اس رویے سے جب آپ اپنے علاقے میں الیکشن لڑ رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہے ہم سارے دیہاتی لوگ ہیں علاقے کے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ کس طرح کا الیکشن لڑتے ہیں، بعض وقت سم ٹائم زیادہ ٹف لینگویج یوز کی جاتی ہے، سخت لینگویج یوز کی جاتی ہے. سو اس کا ہمیں اثر جو نظر آ رہا ہے. دوسرا گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ اس امپریشن میں ہیں کہ اگر مجھے کوئی یہاں سے ڈسلاج کروائے گا اس سے وزارت اعلیٰ کی سیٹ سے، وہ مولانا صاحب کروا سکتے ہیں. اچھا، مولانا صاحب پہ اس لیے بھی زیادہ وہ ریئیکٹ کر کے میرا خیال سخت باتیں کی ہیں، جیسے انہوں نے کامران مرتضیٰ صاحب نے بھی کی ہے کہ بعض اب اپنے پولیٹیکل اپوننٹس کو آپ ذرا تھوڑا سا پولیٹلی پولیٹیکلی طور پر لیتے ہیں. مولانا صاحب نے اگر ڈیمانڈ کی بھی ہے وہ پارٹی کے اندر سے ان کو ہٹایا جائے، تو وہ ایک ایز اے پولیٹیشین، ان کی پارٹی بھی کے پی کے میں ہے یا آپ کے رائیول ہیں، ان کا رائٹ ہے. علی امین گنڈا پور میں اس پر فیئر فیکٹر فیل ہو رہا تھا ان کے ڈسکشن میں، اس کی اور وجوہات ہیں. ان کو غصہ مولانا صاحب پہ تو چلو ایک ہلکے کا غصہ ہے کہ دونوں لڑتے بیٹھتے رہتے ہیں، الیکشن ہے، وہ اپنی جگہ اس کو چھوڑ دیں. ان کو غصہ یہ جس کی بات ابھی کامران صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کی پارٹی کے اندر بہت ساری اسٹرانگ لابینگ ہے. اس وقت ان کے ساتھ کوئی لابی نہیں کھڑی ہوئی. علی امین گنڈا پور صاحب میری ریڈنگ ہے، پھر ہی از آل الون، وہ بالکل اکیلے ہیں اس وقت. ان کے پاس کوئی پارٹی کے اندر سے بڑے ہوتے ہیں نا تھوڑے سے، بھائی عمران خان ان کے ساتھ نہیں ہے، بشرا صاحب ان کے ساتھ نہیں، علیمہ خان صاحب ان کے ساتھ نہیں ہے، ان کے ساتھ. اچھا، پھر جو آپ کی سروائیو کیسے کر رہے ہیں جو پشتون بیلٹ ہے ساری نارتھ والی، وہ جس میں عاطف خان وغیرہ سارے ہیں، وہ نہیں ہے. پہلی دفعہ ساؤتھ سے ایک سرائکی علاقوں سے جو آپ کے کے پی کے سرائکی علاقے، وہاں سے پہلی دفعہ میرا خیال ہے ان کے مفتی محمود صاحب کے بعد، اگر میں غلط نہیں کہہ رہا، یا گنڈا پور صاحب تھے، ان کے بعد پہلی دفعہ کوئی آپ کے 70s کے بعد کوئی پہلی دفعہ وزیر اعلیٰ ہے. اب جو یہاں والی بیلٹ ہے جو آپ کے نارتھ آف یا اس کے سینٹر آف کے پی کے، وہ بھی ایکسیپٹ نہیں کر رہے ایک اس کو وزیر اعلیٰ کو. تو ان کے خلاف بھی ایک محاذ بنا ہوا ہے کہ یہ کہاں سے پہلے جتنے بھی آتے رہے وزیر اعلیٰ موسٹلی وہ اس علاقے سے تھے. سو ان کی پارٹی کے اندر ایک ریزسٹنس ہے. بشرا صاحبہ نے انہوں نے یہاں تک عمران خان نے کہا ہوا ان کو، علی امین گنڈا پور صاحب کو، کہ اس کو بشرا صاحبہ کو جیل میں دوبارہ آپ نے کروایا ہے. سو وہ اس وقت بہت زیادہ ایک مشکل صورت حال میں، اوپر سے لاسٹ وہ کہتے ہیں نا لاسٹ نیل ان دا کافن، وہ مولانا صاحب کی گفتگو آئی ہے. انہیں یہ لگتا ہے کہ سارے کا سارا پلان تیار ہو چکا ہے، اور اس میں یقینی طور پر عمران خان صاحب کی انڈورسمنٹ شامل ہے. اب ان کے لیے خان صاحب کے لیے آپشن ہے کہ انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو اپنے ساتھ انہوں نے ملوا کے ایجیٹیشن کی طرف جانا ہے، اور انہیں مولانا صاحب کی بڑی سخت ضرورت ہے اس وقت. اور ان کے نزدیک اس وقت علی امین گنڈا پور صاحب اتنے ضروری نہیں ہے. علی امین کی جگہ کوئی بھی آ سکتا ہے، لیکن مولانا صاحب کی جگہ آپ کو کوئی نہیں مل سکتا. لہٰذا اسٹریٹ پاور بھی ہے، مولانا صاحب کا اپنا خطابت کا ایک سٹائل بھی ہے، کلاؤٹ بھی ہے، ایک ویٹ بھی ہے. سو عمران خان صاحب کے لیے اس وقت ان دا گیون سچویشن مولانا فضل الرحمان صاحب زیادہ اہم ہے بنسبت علی امین گنڈا پور صاحب کو. اور یہی چیز علی امین گنڈا پور کو فرسٹریٹ کر رہی ہے کہ بھائی صاحب میں آپ کی پارٹی کا ہوں، میں نے الیکشن لڑے، میں مولانا صاحب کو ہرایا، میں نے یہاں پہ یہ کیا، میں نے 17 حملے کرنے تھے، میں یہاں پہ جلوس لے کر آیا، جیب سے میں نے پیسے لگائے، میں بندے لے کے آیا، بلا بلا چیزیں آج آپ نے مجھے سائڈ پہ کرنے کی کوشش کی ہے. اب اس وقت ضرورت، وہ کہتے ہیں مفاد جو ہوتے ہیں، یا کوئی کسی کا سگا نہیں ہوتا. یہ علی امین گنڈا پور صاحب اگر اپنے آپ کو سگا سمجھ بیٹھے تھے عمران خان صاحب کو تو ان کی بھول تھی. یہ مفادات ہوتے ہیں. اس وقت عمران خان صاحب کا مفاد جو ہے نا وہ مولانا صاحب کی طرف زیادہ ہے. اور تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان اس وقت مینٹلی طور پر تیار ہیں، یہ کنونس ہیں کہ جو مولانا نے بات کی کہ پارٹی کے اندر سے تبدیلی آ جائے، جو کہ تبدیلی تو اس وقت آئے گی جب خان صاحب کو گرین سگنل دیں گے. میرا خیال ہے گرین سگنل وہ دے چکے ہیں مولانا، یہ مطلب عمران خان صاحب. اٹس ویری آبویس
مولانا صاحب سے یہ بات انہوں نے جو کی، مولانا صاحب کو یہ اندر کھاتے پارٹی سے بات چیت بتائی ہوگی کہ آپ ذرا اس طرح کی بات کریں تاکہ ہمارے لیے کام ذرا آسان ہو، اور یہ بات علی امین گنڈا پور صاحب بھی جانتے، دیٹس دا ریزن ہی ریئیکٹڈ، اور اس لیے انہوں نے اتنا بڑا سخت اٹیک کیا، اتنا بڑا سخت انہوں نے ان کو رسپانس کیا ہے، وچ از ویری آبویس، کیونکہ گنڈا پور سے جو خلاف ہوا ہے نا وہ عمران خان صاحب سے زیادہ بشرا صاحبہ خلاف ہیں۔ آپ کو یاد ہے جب یہاں سے لے کے گئے تھے اس میں نومبر 22 سے 26 نومبر کو، تو بشرا صاحبہ نے مطلب الزام لگوایا تھا مریم وٹو صاحبہ جو ان کی بہن ہے کہ اغوا کر کے لے گئے ہیں، گنڈا پور صاحب پہ ڈال دیا، دونوں سائڈ پہ کھیل رہے ہیں، پھر علیمہ خان صاحبہ نے اٹیک کیا، بشرا صاحبہ نے کیا۔ مجھے یہ بتائیں جو خان صاحب کے دو قریبی خواتین ہیں وہ اگر گنڈا پور صاحب کے خلاف ہیں تو گنڈا پور صاحب کیسے سروائیو کر سکتے ہیں؟ مجھے سمجھا دیں ذرا۔ وہ بھی بشرا صاحبہ جن کو مرشد مانتے ہیں عمران خان، ان سے ہٹ کے وہ شاید ان سے کوئی بات ہی نہ کرتے ہیں، کوئی فیصلہ نہیں کرتے۔ بشرا صاحبہ جب آپ کے خلاف ہو چکے تو سمجھ لیں پھر پورا آسمان آپ کے خلاف ہو چکا ہے، پوری کائنات آپ کے خلاف ہو چکی ہے، اور یہ بات جو ہے یہ گنڈا پور صاحب بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ سو وہ جو انہوں نے ایک اٹیک کیا کل کو جب ان کو ہٹایا جائے، وہ کم از کم آپ اس کا بشرا صاحبہ کا نام نہیں لے سکتے، وہ علیمہ کا نہیں لے سکتے، خان کا نام نہیں لے سکتے، یا وہاں پہ عاطف خان وغیرہ کہ یہ مجھے ہٹوا رہے ہیں۔ وہ کس کا نام لے رہے ہیں؟ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا لے رہے ہیں، کیونکہ ان کا سافٹ ٹارگٹ بھی ہے علاقے میں، ان کا میچ بھی پڑا رہتا ہے۔ ہاں اگر وزارت اعلیٰ سے ہٹ گئے تو آپ سنیں گے کہ گنڈا پور صاحب کا پہلا جو اٹیک ہوگا نا وہ بشرا صاحبہ پہ ہوگا، وہ علیمہ خان صاحبہ پہ ہوگا، یہ بات میری یاد رکھیے گا۔